اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان میں موجود لاکھوں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے اپنے ملک واپس جانے کے آخری 2 دن ہیں، اور اگر وہ 2 دن میں واپس نہیں گئے تو اب انہیں سخت قانونی کارروائیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ کراچی میں بڑے بڑے بزنس کرنے والوں سے بھی کوئی رعایت نہیں ہوگی، اگر انہوں نے ابھی تک اپنی پراپرٹی اور کاروبار فروخت نہیں کیے تو ابھی بھی ان کے پاس 1 دن ہے، کیونکہ اس کے بعد سب کچھ ضبط ہو جائے گا، انہوں نے واپس جانا پڑے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاک افغان بارڈر جو طورخم ہے وہاں پر رضاکارانہ واپسی کے لیے غیر قانونی مقیم افغانوں کا رش لگ گیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی افغان مہاجرین افغانستان واپس جا رہے ہیں۔ کراچی اور سندھ میں صورتحال کیا ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، وہ ہمیں بتائیں گے سچویشن اس وقت کیا چل رہی ہے۔ لیکن ابھی فہیم ہمارے نمائندے بھی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں جو کہ نواب شیر ہیں، اس وقت افغان کونسل جنرل کے ساتھ موجود ہیں، پہلے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا بتا رہے ہیں۔ جی نواب شیر۔ جی بالکل، پاکستانی حکومت نے غیر ملکیوں کی انخلاء کے لیے جو ہے وہ اس مہینے کی جو آخری تاریخ ہے وہ ڈیڈ لائن دی ہے، جس میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت افغان کونسل جنرل حافظ محب اللہ صاحب موجود ہے، ان سے اس حوالے سے بات کرتے۔ سر جی دا وایي چې دا افغانستان دا کډوال زیبا پاکستان چې کوم غیر قانوني طور باندې دلته رهایش پذیر دي، تاسو هغې ته په کم نظر باندې ګورئ او هلته څه اقدامات شوي دي؟ چونکې هر ملک د خپل په مصلحت باندې ښه پوهېږي، د پاکستان په خپل مصلحت باندې ښه پوهېږي، نو کوم کسان چې اسناد نه لري هغه د دوی دا فیصله ده، اگر چې دلته د هغو ډېر کلونه سوي دي او کاروبار بیا روان کړی که نه، خو د پاکستان خپل مصلحت دی چې د هغې نیولې په هغه باندې موږ نیمه کوو، اعتراض نشته که نه، چې کومه یې فیصله یې کړې ده چې غیر قانوني مهاجر دا باید ووځي، دې باندې موږ اعتراض نشته. البته په خپل مهاجر یو اندازه خفه یو، په ځینو علاقو کې یخني راغلې ده، د یخني په وجه باندې دلته یو څه یو کورکۍ به جوړ کړی وو، نو په مهاجرینو باندې یو اندازه خفه یو. البته زموږ د اړخه ته امارت اسلامي د طرفه څخه و هغو ته ما لکه مخکې د ملګري سره خبره وکړه، څه هغه اولیه کومک چې ورته وایي د خورد و نوش د خیمې د دې بندوبست یې نیول سوی دی که نه، او په آینده کې دوی رجسټر کېږي انشاءالله تعالی په خپلو علاقو کې یا په یو دست جمعي باندې د دغه دپاره به انشاءالله د یو کور و د یو خونې و د یو بندوبست هم کېږي انشاءالله. د پاکستان حکومت تعاون ته تاسو څنګه ګورئ؟ څنګه تعاون؟ د پاکستان چې کوم حکومت دی هغه چې کډوالو سره کم تعاون کوي یا افغانو سره کم تعاون کوي، هغې ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ دغه خو دغه پاکستاني ورونه دي که نه، د الخدمت فاونډیشن، نو دغه دي موږ ورته راغلو، دغه کومک یې منظور دی انشاءالله تعالی. کومک چې هغه په دې باندې ارزش ولري هلته ولاړ شي، د هغوی د استفادې قابل یې که نه، نو هغه امارت په ښه سترګه ورته ګوري. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ افغان کونسل جنرل کا یہی کہنا ہے کہ جو اللیگل افغان یہاں پر رہتے ہیں اور حکومت پاکستان نے جو فیصلہ ان کے لیے کیا ہے تو ہم پاکستانی حکومت کے فیصلے کی تائید کرتے ہیں، اور وہاں پر جو اللیگل یہاں پر جو افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس اپنے وطن جانا چاہیے۔ جی بالکل، کونسل جنرل نے بتایا کہ وہ فیصلے کی تائید کرتے ہیں اور ڈیڈ لائن تک سب سے گزارش کی ہے کہ وہ چلے جائیں۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج 30 اکتوبر ہے، ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف 1 دن باقی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس ڈیڈ لائن کا کتنا فائدہ ہوا، اور کیا واپس جانے والے افغانیوں کی تعداد اتنی ہے کہ حکومت کو کسی سخت آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ دیکھیں بات یہ کہ ہم نے پورا 1 مہینہ دیا ہے تمام ایلیگل امیگرینٹس کو کسی بھی ملک سے ہوں، اور ابھی تک رسپانس کم از کم ہمارے سندھ میں وہ پازیٹیو نہیں ہے جیسے ہونے چاہیے۔ آئی تھنک دے آر ٹیکنگ اٹ ویری لائٹلی، بٹ دی اونلی تھنگ گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کیا، ہم نے مسجدوں میں اناؤنس کروایا، ہم نے ہر جگہ اناؤنس کرایا، کیونکہ کل میں نے ایک بڑی ہائی لیول اپنی میٹنگ کی تھی جس میں ہمارے پاس سارے ڈی اے جیز، ایس پیز، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسپیشل برانچ، نادرا، ایف آئی ایس، سب کو بلا کے ہم نے کیے، اس کے منٹس بنائے اور سب کو میں نے ایشو بھی کیے ہیں، اسی لیے کہ کوئی ابہام نہیں رہے۔ کراچی میں حاجی کیمپ میں ہم نے ایک جگہ سلیکٹ کر لی ہے جہاں پر ہم وہاں پہ بیس کیمپ بنایا ہے، یہاں سب کو لے کر آئیں گے، یہاں ان کو ہولڈ کریں گے۔ ہولڈنگ ول ناٹ بی مور دین 1 2 3 days، دیٹس آل۔ اور اس کے بعد ہم نے جو ابھی بھی 31 تاریخ ہے اگر جانا چاہتے ہیں والنٹیرلی، ان کو ہم نے الاؤ کیا، اپنی بلانگنگ بھی لے جائیں، پیسہ بھی لے جائیں افغان کرنسی میں، بٹ ناٹ ڈالرز میں۔ وی ہیو نو ایشو، بٹ فرسٹ کے بعد پھر ہم بڑی سخت چیکنگ کریں گے اور زبردستی بھی ان کو جو ہمیں کرنا، ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں، ہم نے ساری لسٹیں بنائی ہیں کہ کس ایریا میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور ان کے لیے ہمیں کیا ارینجمنٹ کرنا ہے، بسیں کیسے جانی ہیں۔
صحیح. سیکورٹی کیسے دینی اچھا ہے, بریگیڈیئر کھانے پینے صاحب, کا انتظام کیسے کرنا ہے, ہیلتھ فیسلٹی کیسے دینی ہے, ہائیجین کا کیا ارینجمنٹ کرنا ہے, باتھ رومس, واش روم, وہ کیسے ہم نے ان کے لیے ارینج کرنی ہے. ایوری تھنگ وی ہیو گون ٹو دا نیٹی گریٹی ریزالو کرنے کے لیے. جہاں تک ہم کوشش کریں گے جو زمینی راستے سے جانے ان کو ہم ٹرین کے راستے پوری اسپیشل ٹرین بک کرائیں, ان کو بعد بھیجیں سیکورٹی ایگریمنٹ کے ساتھ. تو یہ میرے خیال میں, لیکن اب ہمیں ایک سختی کرنی پڑے گی. فرسٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا رسپانس نہیں ہے, تو بالکل ہمارے پاس لسٹیں بنی ہوئی, وہاں سے ہم انفارمیشن لیں گے, اٹھائیں گے, ان کو ویریفائی کریں گے. جب ہماری تسلی ہو جاتی ہے کہ ایلیگل امیگرینٹس ہیں, صحیح. then we are going to return اچھا to expected. گراؤنڈ پر صورتحال یہ کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں صرف 5040 افغان باشندے واپس گئے ہیں, یعنی اب تک ٹوٹل تقریباً 82,000 افغانی واپس گئے ہیں, جبکہ یہ تعداد 50 لاکھ ہے. ابھی تک 2% بھی واپس نہیں گئے, تو اب حکومت کیا سٹیپ لے گی اس حوالے سے؟ دیکھیں میم, ٹاکنگ اباؤٹ سندھ میں تقریباً 1,70,000 کے قریب جو امیگرینٹس ہیں, اور ان کا ہم نے سارے نشاندہی کی. کراچی میں کتنی ہیں, حیدرآباد میں کتنی ہیں, اور دوسرے ہمارے انٹیریئر سندھ میں کتنی ہیں, سب کو ہم نے کر دیا. وہاں پر ڈی سیز نے, ایس پیز نے, کمشنر نے, ڈی اے جی نے اپنی تیاری کر لی ہے کہ ان کو کیسے حیدرآباد میں کہاں اکٹھا کرنا ہے, اس کے بعد نواب شاہ میں کس جگہ کرنا ہے, پھر الٹیمیٹلی جیکو آباد میں جب ہم نے اس کو ہینڈ اوور کرنا ہے بلوچستان گورنمنٹ کے پاس. ساری ارینجمنٹ ہماری ہوگی. ہم نے جگہ بھی ارما کر لی, ہماری اسپیشل برانچ نے سب گوگل لوکیشن لے لی ہوئی ہیں. وی ول گو دیئر, وی ول بی موسٹ ریسپیکٹفل ٹو ایوری ایلیگل امیگرینٹ. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو عزت احترام سے اپنے ملکوں میں بھیجا جائے, یہ ہماری کوشش ہے. عورتیں, بچے, بوڑھے, سب کا ہم احترام کریں گے. ان کو ہم نے علیحدہ رہنے کا ارینجمنٹ کیا ہے, لیکن دے ہیو ٹو گو, دس از دس. اور اس کے فرسٹ کے بعد اگر ان کی جائیداد ہے تو وہ بھی ضبط ہو جائے گی, اگر بینک میں پیسہ ہے وہ ضبط ہو جائے گا. اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ 31 اکتوبر سے پہلے چلے جائیں. دے آر بٹ ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی. اب ہم نے رکھیں گے وہاں پر 1-2 دن میں اسٹیجنگ کریں گے, ویریفیکیشن نادرا کا سب سسٹم ہم نے لگا لیا ہے, دین دے ول بی گوئنگ آؤٹ آف اٹ. تو آئی تھنک اس کے اوپر بھی سڈن حکومت پاکستان بھی سختی سے, کیونکہ پہلے پرابلم ہوتی تھی کہ ان کو کیا جاتا تھا وہاں پر, اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلے پکڑتے تھے, ایف آئی آر کرتی ہیں, جیل میں چلا, اچھا بریگیڈیئر کیس 3 صاحب, دن سندھ کی بات کر لیتے ہیں. یہاں 2 قسم کے غیر ملکی ہیں, اور غریب مزدور اور عام مڈل کلاس جو بستیوں میں مقیم ہیں. لیکن ایک طبقہ کراچی کے کاروبار میں سرایت کر گیا ہے, کپڑے سے ٹرانسپورٹ تک کروڑوں کے کاروبار اور پراپرٹی ہے ان کی. ان کو کیسے نکالیں گے پھر؟ ہم نے بڑا کلیئر بتایا, وہ ان کو چاہیے تھا, ہم نے شاید پراپرٹی سیل کر دیتے, جو آپ کے پارٹنر تھے ان کو دیتے, ان سے پیسہ لیتے, اور افغانی کرنسی آپ ساتھ لے جاتے. ہم نے تو نہیں روکا کسی کو. ہم نے کہا اپنی جو سامان بلانگنگ لے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد اگر آپ نے نہیں کیا دین دے ول ہیو ٹو لیو اٹ, کیونکہ یہ نہیں کر سکے. اور اب جو حکومت ضبط کر لے گی, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کس طریقے سے کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو جو بھی کارروائی ہوتی ہے. بٹ انیشلی دے ول ہیو ٹو لیو. ہم لسٹیں بنا لیں گے کس کی کیا چیز ہے, وہ حکومت کا قبضہ ہوگا, اس کے بعد دیکھیں گے کیا کریں گے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں, ہم نے بہت مہمانداری کرنی ہے. 1.4 ملین جو افغان ریفیوجیز, یونائٹڈ نیشنز کے افغان ریفیوجیز کے ہیں, وہ ہمارے پاس مہمان رہیں گے, یا جو نادرا کے رجسٹرڈ ہمارے پاس لوگ ہیں وہ بھی رہیں گے. اس کے علاوہ جس کا ویزا اوور اسٹے ہو گیا ہے, یا اس کے جعلی شناختی کارڈ ہے, جعلی نادرا کارڈ ہے, یا جعلی کوئی اور چیز ہے, ہی ول بی دا فیز 1 میں ہم ان کو نکالیں گے. فیز 2 میں یہ پراپرٹی اور یہ لوگوں, اس طرح کے لوگوں کو نکالیں گے, تو کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ تھا بٹ وہ اویلیٹ نہیں ہے, پھر ہم ان کو کریں گے. تو دیٹس واٹ وی آر ٹیکنگ اے اسٹیپ فارورڈ فرام فرسٹ آن ورڈ انشاءاللہ. اس کے لیے ہم نے پوری تیاری بہت پلان طریقے سے, میں نے خود کانفرنس ہیلپ کی ہے. اچھا سر, اس وقت ایک کیا کہیں گے اسے, سمجھ لیجئے ایک نان سینس ہے جو ہے وہ پروپیگنڈا بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر. ایک یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ پختونوں کے خلاف حکومت پاکستان کی پری پلان کاروائی ہے. شاید حکومت کسی پختون موومنٹ سے وقت سے پہلے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے. اس قسم کے بے جا اور جھوٹے پروپیگنڈے کو کیا کہیں گے آپ, اور کس طریقے سے بتائیں گے کہ پاکستان دشمنوں کو کیا پیغام دیا جا سکتا ہے آپ کے جواب کے ذریعے؟ دیکھیں بہت ہی غلط یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. آئی ایم ناٹ پشڈ اباؤٹ اٹ. پشتون ہمارے بھائی ہیں, ہمارے پاکستانی ہیں, محب وطن ہے. ہماری پوری ایک ریجمنٹ جو ہے وہ ایف فرنٹیئر فورس ریجمنٹ, پوری ہمارے پشتون بھائی. باقی ریجمنٹ میں بھی ہر جگہ ہمارے سینئر آفیسر, جونیئر آفیسر, دے آر آل اینڈ دے آل انڈرسٹینڈ دس. دے آل سے یس, دے آر آل پاکستانیز.
but we are talking about foreigners, illegal immigrants. They are not Pakistanis. ہم ان کی بات کر رہے ہیں جی. ہم اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کے KPK میں ہیں, بلوچستان میں ہیں, جہاں بھی ہیں, جو پاکستانی نہیں ہیں وہ انڈینس ہیں, بنگلہ دیشی ہیں, افغانی ہیں. دے آر آل ایلیگل امیگرینٹس. دے ہیو ٹو گو. اس میں چاہے وہ پنجابی ہو یا افغان یا پشتون ہو یا کوئی اور ازبک ہو, تاجک ہو, جو بھی ہو, دے ہیو ٹو گو. سمپل سی بات ہے. ہمارے پشتون ہماری ماتھے کا جھومر ہے, ہمارے پاکستانی ہیں اور ان کی بڑی بڑی قربانی ہے پاکستان کے لیے. خاص طور پہ جو بھی ظلم و بروت TTP نے کیا ہوا ہے, سب سے زیادہ ان لوگوں نے نقصان اٹھایا. صحیح بات. چاہے آپ فاٹا کی بات کر لیں, پرانا جو تھا اب تو ضم ہو گیا, سب جگہ پر ہے. اس لیے اس پہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہمارے پشتون پاکستانی ہیں, پاکستان کے شناختی کارڈ ہولڈر, پاکستان کے پاسپورٹ ہولڈر, پاکستان کے شہری, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس پہ. کوئی صرف پاکستانی ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آخر دیجیے گا کہ کیا بین الاقوامی سطح پر پاکستان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ آ جانے کا یا اس معاملے کے تھم جانے کا بھی کوئی امکان موجود ہے؟ کیوں دبایا؟ آپ نے ہم نے افغان ریفیوجیز مہمان رکھے ہوئے تقریباً 14 لاکھ. اس کے بعد جو نادرا کے کارڈ ہولڈر 70-80 ہزار ہوئے ہیں, ان کو تو ہم نہیں کچھ کہہ رہے. کیا کوئی ملک اپنے ملک میں ایلیگل امیگرینٹس کو رکھتا ہے؟ اور اگر رکھتا ہے, آتے ہیں تو ان کو پہلے ایک ڈیٹینشن میں رکھتے ہیں, علیحدہ ایرمک جگہ کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو ڈپورٹ کرتے ہیں فارمیلٹیز کے بعد. ہمارے تو ملک میں کھلا حساب کیا ہوا تھا, سب جگہ پہلے میں رشتہ داروں میں. بلکہ میری وارننگ ہے جو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں, جو ویلڈ طریقے سے رہ رہے ہیں, ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ پلیز ان کو شیلٹر مت دیں. اگر آپ شیلٹر دیں گے تو آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. قانون کی خلاف ورزی کا مطلب ہے کہ آپ کے خلاف پاکستان کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی, FIR کٹے گی, آپ جیل جائیں گے اور پھر اپنے مقدمے اٹھیں گے. اس لیے آپ پاکستانی ہیں, پاکستانی بن کے پاکستان کے لیے سوچیں. دیٹ از واٹ از یور میسج ٹو ایوری ون. بالکل ایسا ہی ہے جی. آپ انہیں شیلٹر نہ دیں. بہت ہی زبردست پیغام جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب کی جانب سے آ گیا ہے کہ جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں, جو یہاں پر آفیشلی رہ رہے ہیں, لیگلی رہ رہے ہیں, وہ ان انلیگل امیگرینٹس کو, خواہ وہ ان کے دوست یار ہیں, رشتہ دار ہیں, انہیں شیلٹر نہ دیں, ورنہ اس کے محرکات انہیں بھی بھگتنے ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.